السلام علیکم مسلمانوں، اس ویڈیو کو دیکھنا کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب بہت دنوں کے بعد سوشل میڈیا پر آ کر جو پیغام دیا ہے نا ہر ایک مسلمانوں کو، ان کی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی اصل حقیقت ہے، یہی اصل معاملہ ہے کہ آج کل مسلمان خود بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش تک نہیں کر رہے ہیں۔ روزی کا مالک اللہ ہے، تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پر کیوں لگا دیتے ہیں؟ ان کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر خود آپ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو محنت کر کے، مزدوری کر کے، 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھا کے، پیٹ پہ پتھر رکھ کے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ پڑھائی کے بغیر، علم کے بغیر، ایجوکیشن کے بغیر آپ کا بچہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ تو بہت دنوں کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کا جو بیان آیا ہے نا، جو میسیج آیا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ مکمل سنیں اور اس پر عمل کریں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد نصیحت کے طور پر 2 لائن میری آپ ضرور سننا۔ پہلے مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لمبے عرصے کے بعد حاضری کا موقع ملا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ۔ تعلیم کے حوالے سے ایک ضروری پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کئی دن سے میں نے دیکھا ہے، بقرعید کے بعد، رمضان کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بسوں میں ڈال کر یہاں کے لوگ دلی، پنجاب، دوسرے صوبوں میں بھیجتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ بڑا ترس آیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو چند پیسوں کے لیے بھیج رہے ہیں، مگر ان کی زندگی، آنے والا ان کا وقت، ان کے ساتھ آپ بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان بچوں کو کچھ سالوں کے لیے تعلیم دے دیجئے اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ خالق کون ہے، حقوق اللہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ اس لیے گزارش ہے، اگرچہ وقت نہیں ہے، چونکہ بہت وقت گزر چکا ہے اسکول کے ٹائم کا بھی اور مدرسہ اور مکتب کے ٹائم کا بھی، مگر پھر بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ ان بچوں کو مدرسوں میں، مکتب میں، اسکول میں ڈالیں تاکہ وہ بچے تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن کر سکیں۔ اگر آپ کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو آپ بھوکے رہیے، مگر اپنے بچے کو تعلیم ضرور دیجیے۔ یہ میری زندگی کا ایک مقصد بھی ہے، ایک حصہ ہے، مشن ہے کہ تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے، اور میری کوشش بھی ہے۔ اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنی بچے کے لیے پراپرٹی، دولت، مکان، اس کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر ان کی سب سے قیمتی دولت یہ ہے، اگر آپ نے ان کو تعلیم دے دیا تو اس سے بڑی قیمتی دولت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ گزارش ہے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں اور اس شدت کی گرمی میں، سن 2026 جون کا مہینہ چل رہا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، مگر ان سے کہیں زیادہ اپنی بچیوں اور بچوں کی زندگی کا خیال رکھیں۔ اسی بیچ ایک گزارش یہ بھی ہے، اطلاع یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک ادارہ ہے جو کہ ہاٹ، ضلع ارریہ میں، خواہش مند لوگ اپنے بچے دے سکتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ اسکولنگ ہے، دینی تربیت کے ساتھ، دینی نظام کے ساتھ میں اسکولنگ ہوتی ہے، اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور بس آخر میں یہی پیغام ہے آپ سب سے کہ اپنی زندگی کا مشن بنائیے۔ آپ محنت مزدوری کریں گے مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنا آپ نے، مولانا کی ہر ایک بات پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان آج پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ 12-14 سال کی عمر میں ہم ان کو گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ ارے بھائی، پیسے تو ساری زندگی کمانا ہی ہے، کام تو ساری زندگی آپ کریں گے ہی، لیکن کم سے کم اس بچے کو اس لائق تو بنا دیں کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان لے، حلال و حرام کا پتہ چل جائے،
ماں باپ کے حقوق کا پتہ چل جائے، اپنے اہل و عیال کا کیا حق ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کس کا کتنا حق ہے، اللہ کو پہچانے، نماز، روزہ، حج، تمام کی تمام چیزوں کا ان کو علم تو ہو جائے۔ اب آپ نے بچوں کو کچھ سکھایا نہیں، پھر وہ بڑھنے کے بعد نافرمان نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ پھر وہ اللہ کا نافرمان نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، سوال جواب ہوگا یا نہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ماں باپ کے حق کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، ان کو اگر ہم نے ناراض کر دیا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ماں باپ کو راضی کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ جب ان کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہی نہ ہوگا تو پھر وہ خاک آپ کی عزت کرے گا اور وہ خاک اللہ کے حقوق کو پورا کرے گا نہیں کرے گا۔ پھر آپ روتے ہو جب وہ نافرمانی کے سڑکوں پہ چل جاتا ہے، زندگی اس کی نکل جاتی ہے نافرمانی میں، پھر آپ اس کے لیے روتے ہو، تڑپتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، لیکن اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی علم دیں، اس کو ادب سکھائیں، اللہ رسول کی بات بتائیں، اچھا خوبصورت انسان بنائیں۔ اچھا انسان اپنے وطن کے لیے بھی اچھا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اچھا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی اچھا کرتا ہے، اور دنیا کے اندر ماں باپ کا نام روشن ہوتا ہے، آخرت میں بے شمار نیکیاں لے کر جاتا ہے، تاکہ اس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کے اس بیان کے بارے میں کومنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔